جس نے ابو بکر کی تکفیر کی ہے وہ صرف کافر نہیں ہے، میرا فتویٰ ہے وہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے۔ اور مسلمانوں، ارباب اقتدار، تم کہتے ہو کسی کو کافر نہ کہا جائے، تمہیں پھر روکنا ہوگا ان بدبختوں کو۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں، گلی کوچوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، مکاتب میں، مساجد میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، روڈ چوک چوراہے میں، شام تک کے اسمبلیوں کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس کے سامنے پھر صدیق کے بن کر کے کفر کا نعرہ لگے گا۔ کون سے لگے گا؟ غیرت سے لگے گا، ہمت سے لگے گا، جرأت سے لگے گا۔ جس نے ہمیں تخت پیدار پہ چڑھانا ہے چڑھا دے، ہم پھر نعرے سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، میری بات سمجھو، میری بات سمجھو، میں تمہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ارباب اقتدار میری بات سمجھو، سمجھو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھو میرا بیانیہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، انہیں روکو، انہیں لگام دو، انہیں منع کرو۔ اور جن لوگوں کو کافر کے نعرے پہ تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر تکلیف ہے تو تم انہیں روکو، اور اگر وہ نہیں رکیں گے تم ہمیں گولی مار دو، ہم بھی نہیں رکیں گے۔ ہمیں ہر چیز عزیز ہے مگر صدیق سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ کون صدیق؟ کون ابو بکر؟ جو اسلام کا اول ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، جو سنگ بنیاد ہے، جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے، جو شرف ہے، جو کرم ہے، جو فضل ہے، جو ایک ہے، جو مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے، جس کا ذکر قرآن میں، تورات میں، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، صحیفوں میں ہے، سورتوں میں ہے، فرقوں میں ہے، آیاتوں میں ہے، نبی کی زبان میں ہے، ہر دور میں ہے، ہر زمانے میں جس کا ذکر ہوا، جس کی بات ہوئی، جس کی تعریف خدا نے کی، جسے سلام جبرائیل نے لایا، جسے سلام اللہ نے بھیجا، جس کا اکرام حضور نے کیا، جس نے بیٹی نبی کو دی، جس نے اولاد اسلام پہ قربان کی، جس نے مال نبوت پہ لٹا دیا، جس نے دولت حضور پہ لٹا دی، جس نے جان کی قربانی دے دی، جس نے مال لٹا دیا، جس نے گھر چھوڑ دیا، جس نے تجارت چھوڑ دی، دکانیں چھوڑ دی، اسباب چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیے، اولاد کو قربان کرنے کا عزم کر دیا، بیٹے سے کہا اگر تو میرے سامنے آتا میں تجھے قتل کر دیتا، جس نے محبت رسول میں باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، ارے جس کا سارا خاندان ہمیشہ دین کے لیے مستغرق رہا، جس کی خدمات قابل واضح ہیں، جس کی خدمات واضح ہیں، جس کی خدمات روشن ہیں، جو چاند کی طرح صحابہ میں چمکتا ہے، جو سورج کی طرح روشن ہے، جس کی ابتدا میں علی نے نماز پڑھی ہے، حسن نے نماز پڑھی ہے، حسین نے نماز پڑھی ہے، عمر نے نماز پڑھی ہے، عثمان نے نماز پڑھی ہے، طلحہ نے نماز پڑھی ہے، اور جس کی ابتدا میں زبیر نے نماز پڑھی ہے، عباس نے نماز پڑھی ہے، جو صحابہ کا امام بنا ہے، مقتدا بنا ہے، پیشوا بنا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام صحابہ نے بیعت کی ہے، جس نے مرتدین کے خلاف میدان عمل میں اتر کر جہاد کیا ہے، جس نے ختم نبوت پر سب سے پہلے پہرا دیا ہے، جس نے امت کو متحد رکھا ہے، جس نے انتشار کا راستہ روکا ہے، جس نے اسامہ کے لشکر کو حضور کے بعد روانہ کیا ہے، جو مسند رسول پہ بیٹھا ہے، جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے، جو امام وقت بنا ہے، جو امام صحابہ بنا ہے، جو خلیفہ وقت بنا ہے، جو خلیفہ راشد بنا ہے، جو خلیفہ برات بنا ہے، جو خلیفہ اول بنا ہے، جو خلیفہ بلا فضل بنا ہے، جس نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، جو عالم نبی کے ساتھ رہا ہے، صبح نبی کے ساتھ رہا، شام نبی کے ساتھ رہا، مکہ میں نبی کے ساتھ رہا، مدینہ میں نبی کے ساتھ رہا، ہجرت میں نبی کے ساتھ رہا، غار میں نبی کے ساتھ رہا، بازار میں
ساتھ، سکھ میں نبی کے ساتھ، تکلیف میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، چاک میں نبی کے ساتھ، نماز میں نبی کے ساتھ، روزے میں نبی کے ساتھ، حج میں نبی کے ساتھ، زکات میں نبی کے ساتھ، صدقات میں نبی کے ساتھ، بھلائی میں نبی کے ساتھ، مشکل میں نبی کے ساتھ، پریشانیوں میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، مصلی میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، میدانوں میں نبی کے ساتھ، تلواروں میں نبی کے ساتھ، تیروں میں نبی کے ساتھ، مشکلوں میں نبی کے ساتھ، زخموں میں نبی کے ساتھ، وجود کے کٹنے کے باوجود نبی کے ساتھ، تجھے بچاؤ آج بھی روزے میں جو ہے نبی کے ساتھ.